بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ کچھ ملاحظات ہیں، یعنی یہ جو ہمارا خاتمے میں مطلب ہے اس مطلب کے کچھ ملاحظات ہیں جو قاعدہ فراغ اور تجاوز سے مربوط ہیں۔ تو ان ملاحظات میں جو پہلا ملاحظہ ہے اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں، نقل الاتفاق على جریان قاعدۃ الفراغ فی جمیع ابواب الفقہ۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم قاعدہ فراغ کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ فقہ کے جتنے بھی ابواب ہیں، طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، یعنی عبادات، معاملات، یا جتنے بھی قواعد ابواب فقہ ان سب میں یہ قاعدہ جاری ہو سکتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْأَخْبَارِ، اور جو ابھی روایات ہم نے قاعدہ فراغ کے بارے میں ذکر کی تھی تو ان میں بھی اسی طرح کے جملات ملتے ہیں، كما يدل علیہ ذیل الروایت الاولی و ذیل الثانیۃ والثالثۃ، پہلی، دوسری اور تیسری روایت کا جو آخری حصہ جس میں امام ایک قاعدہ کلی جس طرح بتا رہے تھے کہ کل شیء مثلا شککت فیہ ہے، جس میں تمہیں شک ہو پھر تم اس سے عبور کر گئے ہو یا دوسرے عمل میں داخل ہو چکے ہو، تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو شامل ہوتی ہے پھر تقریباً ابواب فقہ کے جتنے بھی تمام ابواب ان کو شامل ہوتی ہے۔ تو لہذا چونکہ ان میں قاعدہ کلیہ بتایا جا رہا ہے تو یہ تمام ابواب فقہ کو شامل ہوتی ہے، لأن ظاہر منہا جمیعاً ضرب قاعدۃ کلیہ، کیونکہ ان میں سے جو ظہور ہے وہ یہی ہے کہ قاعدہ کلیہ کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرے نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ فراغ میں ہے کہ آپ اس عمل سے دوسرے عمل میں داخل ہو چکے ہوں، تو فرماتے ہیں نعم الشیء الذی یخرج او یفرغ منہ ویشک فیہ، کہتے ہیں وہ چیز جس سے آپ خارج ہو چکے ہیں، جس سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، جس سے آپ میں شک ہے، تو لا بد ان یکون فی عرف الشرع یعد شیئا مستقلا، وہ ایک ایسی چیز ہو جس کو عرف متشرعہ میں ایک مستقل چیز کہا جائے، یعنی جس چیز کے آپ کے بارے میں شک ہے وہ عرف میں ایک مکمل یا مستقل شے ہو، یعنی اس کو ایک شے کہا جائے کہ یہ ایک مکمل ایک چیز ہے۔ وَإِن صَارَ جُزًا، اگرچہ وہ جز ہے اپنی جگہ پر، لعمل، ایک عمل کے لیے، جس طرح ابھی مثال دیں گے نماز کے مثلا تکبیرۃ الاحرام، سورہ حمد پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سارے اجزاء ہیں نماز کے، لیکن ہر کوئی اپنی جگہ پر مستقل ہے۔ تکبیرۃ الاحرام اپنی جگہ پر مستقل ہے، قراءت اپنی جگہ پر مستقل ہے، رکوع اپنی جگہ پر مستقل ہے۔ فَأَجْزَاءُ الصَّلَاةِ أَفْعَالٌ مُسْتَقِلَّةٌ، نماز کے اجزاء اپنی جگہ پر ہر فعل مستقل ہیں۔ وَإِن تُرُكِّبَتْ، اگرچہ ان کو مرکب کیا جاتا ہے، مثلا تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک یہ سارے اجزاء آپس میں ملے ہوئے ہیں، فَصَارَتْ عَمَلًا، اور یہ جو ہے وہ ایک عمل ہے، لَهُ اسم واحد، اس کا ایک نام ہے، وَأَثَرٌ خاص، اور اس کا ایک اثر ہے، جس طرح مثلا تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک یہ سارے اجزاء اور ان کا ایک نام ہے صلاۃ مثلا۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ اجزاء درست ہے کہ آپس میں مرکب ہوتے ہیں، لیکن ہر جز اپنی جگہ پر عمل مستقل ہے، اور اس کو یہ قاعدہ فراغ جب شامل ہوتا ہے، مثلا کوئی رکوع کے بعد سجدے میں چلا گیا تو اس کو رکوع میں شک ہے، تو یہ رکوع ایک عمل شیء مستقل ہے، فعل مستقل ہے۔
لہٰذا فتکبیرۃ الاحرام والفاتحۃ والسورۃ والرکوع والسجود والتشہد والسلام کلھا اعمال مستقلۃ، یہ سارے جو ہے وہ مستقل ایک عمل تصور ہوتے ہیں اور در نتیجے قائد فراغ ان پہ شامل ہوگا۔ فَإِذَا شُكَّ فِي وَاحِدٍ بَعْدَ تَجَاوُزِ مَحَلِّهِ وَالدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ، کہتے ہیں اگر شک ہو ان میں سے کسی ایک میں، جب آپ اس کے محل سے آگے چلے گئے ہوں اور دوسرے مرحلے میں چلے گئے ہوں، مثلا تکبیرۃ الاحرام میں شک ہے لیکن وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، یا سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد مثلا اس کو سورہ میں شک ہے، یا رکوع میں مثلا شک ہے در حالانکہ وہ سجدے میں چلا گیا ہے، اس طرح کے جتنے موارد ہیں تو یہ ہر کوئی اپنی جگہ پر مستقل چیز ہے۔ تو لہذا مما یعد شیئا مستقلا یا لا مقدمۃ شیئا لا یعبا بشکہ، کہتے ہیں کہ مقدمہ نہیں ہونا چاہیے جس کی شک کا کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اب اس کی مثال آگے دیتے ہیں کہ مثلا ایک شخص رکوع میں جانے کے لیے تھوڑا جھکتا ہے، یہ جھکنا مقدمہ ہے، کیونکہ جھکنا کوئی اس کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی ایک مستقل چیز نہیں ہے۔ یا سجدے میں جانے کے لیے جو آدمی نزدیک ہوتا ہے سجدے کے، یا سجدے کے لیے جو جھکنا، یہ کہتے ہیں یہ مقدمہ ہے، اس کو قائد تجاوز شامل یا قائد فراغ شامل نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کوئی جھکتا ہے رکوع کے لیے اور اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے سورہ پڑھا نہیں پڑھا، تو اب اس کو جو ہے واپس پلٹنا پڑے گا، کیونکہ یہ جھکنا فقط ایک مقدمہ ہے، مستقل کوئی چیز نہیں ہے۔ والروایت الثانیۃ کالصریحۃ فی ذلک، کہتے ہیں دوسری روایت جو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ جو ہے وہ ایک مستقل شے ہونی چاہیے، مقدمہ وغیرہ نہ ہونا چاہیے۔ لہذا فلا یعتبر مثل الہوی شیئا، یعنی یہ جھکنا جو ہے وہ ایک شے شمار نہیں ہوتا، وہ عملا مستقلا، ایک عمل مستقل شمار نہیں ہوتا یہ، لأنہ مقدمۃ لعمل، کیونکہ یہ ایک مقدمہ ہے عمل کے لیے۔ مثلا رکوع کو انجام دینے کے لیے آپ کو جھکنا پڑ رہا ہے، یہ جھکنا مقدمہ ہے۔ ولا تعد اجزاء الفاتحۃ مثلا اشیاء مستقلۃ، کہتے ہیں اسی طریقے سے مثلا سورہ فاتحہ میں جتنے بھی سورہ ہیں، جو مثلا 7 آیات ہیں ان کی، تو یہ آیات جو ہیں مثلا اپنی جگہ پر مستقل نہیں ہے۔ یہ سورہ پورا حمد درست ہے کہ مستقل ہے، لیکن اس میں جو مثلا آیات ہیں وہ مستقل نہیں ہیں، لہذا کہتے ہیں فاتحہ کے جو اجزاء ہیں، جو اس میں آیات ہیں، وہ مستقل شمار نہیں ہوتی۔ فلا تجری فیہا، پس جو چیز مقدمہ ہو اس میں جو مثلا یہ اجزاء فاتحہ ہیں تو ان میں قائد تجاوز ظاہراً جاری نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی مثلا ابھی سورہ حمد کی 4تھی آیت پڑھ رہا ہے، اس کو شک ہو کہ میں نے دوسری آیت پڑھی ہے نہیں، تو یہ جو ہے اب نہیں کہیں گے کہ قائد تجاوز جاری کرے نا، دوبارہ سے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ وَإِنْ أَجْرَاهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْمُحَقِّقِينَ، اگرچہ کہتے ہیں کہ بہت سارے محققین نے کہا ہے کہ بھئی اجزاء فاتحہ میں بھی جو ہے وہ قائد تجاوز جاری ہوگا، اور اگر کوئی مثلا 5ویں آیت میں ہے اور اس کو دوسری آیت میں شک ہے تو آگے چلا جائے، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں نا، یہ اجزاء فاتحہ یا اس طرح جو مقدمات ہوتے ہیں ان کو ہم مستقل شے تصور نہیں کر سکتے، لہذا ان میں یہ قائد تجاوز جاری نہیں ہوگا۔ اب کوئی آ کر یہ اعتراض کرے کہ بھئی آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ جھکنا جو ہے یہ ایک مستقل عمل نہیں ہے، ہم آپ کو روایت دکھاتے ہیں۔ وَأَمَّا رِوَایَةُ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ علیہ السلام، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق سے جو ہے وہ پوچھا کہ رجل احوی الی السجود، ایک شخص ہے جو سجدے کی طرف جھک رہا ہے، فلم یدر ارکع ام لم یرکع،
اس کو نہیں معلوم، یعنی اس کو شک ہے گویا کہ اس نے رکوع کیا یا نہیں کیا. قال علیہ السلام، تو امام نے کہا قد رکع، اس نے رکوع کر دیا ہے، یعنی اب اس کو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور وہ سجدے میں چلا جائے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ احوا الی السجود، سجدے کی طرف جھکنا، یہ تو روایت میں ہے کہ یہ بھی ایک فعل شمار ہوتا ہے. اگر یہ رکنا جھکنا سجدے کی طرف اگر فرض کریں آپ کے بقول کے مطابق کہ یہ ایک مقدمہ ہے، تو امام کیوں کہہ رہے تھے کہ بس اس نے گویا رکوع کر لیا، پھر اس کو امام یہ کہتے کہ بھئی اس کو واپس اٹھ کر رکوع کرنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو دوسری روایات ہیں ان سب میں ایک جو رکوع کی بات ہے، سجدے کی بات ہے، یہ احوا فقط اس روایت میں ہے، اور ہم اس کی توجیہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ جھک گیا ہے گویا رکوع میں جا رہا ہے، یعنی تقریباً یوں سمجھیں کہ وہ سر رکھ رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے، تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہ سجدے میں ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ مشکل حل ہو جائے گی. فَلَعَلَّ الْمُرَادُ مِنْهَا الْوُصُولَ إِلَى حَدِّ السُّجُودِ فِي ہوئی ہے، شاید کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اس حد تک سجدے میں کہ گویا کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، ابھی مثلا سر رکھنے والا ہے تو گویا کہ یہ سجدہ ہے. فَلَا تَعَارُضَ مَا سَبَقَ، لہذا جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ بھئی یہ جھکنا مقدمہ ہے، تو یہ جھک نہیں رہا بلکہ پہنچ رہا ہے سجدے پر. تو لہذا اس طرح سے جو ہم نے بات کی تھی اس میں کوئی بھی تعارض آپس میں نہیں ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ روایات ہیں وضو کے بارے میں، غسل تیمم کے بارے میں، کہ مثلا کسی کو شک ہو رہا ہے کہ مثلا وہ بائیں مثلا بازو کو دھو رہا ہے، اس کو شک ہو یار میں نے دائیں بازو کو دھویا یا نہیں، تو وہاں روایت میں یہ ہے کہ اس کو دوبارہ پلٹنا چاہیے. تو وہ اس کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ یہ اجزاء وضو جو ہے آپس میں الگ الگ ہیں نہیں، وہ گویا کہ سب مل کر ایک بنتے ہیں. اسی لیے روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی وضو یا غسل اور تیمم میں شک کرتا ہے تو اس کو شک کی پرواہ کرنی پڑے گی، اور اس کو جو جزء مشکوک ہے اس کو انجام دینا پڑے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں وَأَمَّا أَجْزَاءُ الْوُضُوءِ بَلْ وَأَجْزَاءُ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ عَلَى وَجْهٍ، کہتے ہیں یہ وضو کے اجزاء جو ہوتے ہیں مثلا منہ کا دھونا، ہاتھوں کا، بازوؤں کا مسح کرنا، یا غسل اور تیمم کے بھی جو اجزاء ہوتے ہیں، یہ اس بنا پر ہیں کہ لا تعد اشیاء مستقلۃ، یہ الگ الگ نہیں ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ منہ کا دھونا الگ ہے، ایک جز ایک شے مستقل ہے، مثلا جو ہے بازو دائیں کا بائیں کا یہ ہر دو الگ ہے نا، سارے مل کر ایک چیز بنتے ہیں. تو لہذا اسی لیے وَلَمْ يَعْتَبِرِ الشَّارِعُ الشَّكَّ فِي جُزْءِ الْوُضُوءِ مَعَ الدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ كَالشَّكِّ فِي بَعْضِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، اسی لیے کہتے ہیں کہ شارع نے اگر وضو کے جز میں شک ہو اور وہ دوسرے عمل میں داخل ہو چکا ہو، تو شارع نے اس کو اس طرح نہیں کیا جس طرح نماز میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. تو وضو میں اس طرح نہیں ہے. وضو میں یہ ہے کہ آپ نے اگر شک کر لیا کہ مثلا میں نے پہلا جز دھویا یا نہیں، تو آپ کو واپس پلٹنا پڑے گا. تو لہذا یہ فرق ہے اجزاء وضو، غسل اور تیمم اور نماز کے اجزاء یا اس طرح جو دوسرے اجزاء ہیں. تو لہذا انہوں نے کہا ہے بل الزم العود الى اتیان ذلك الجزء المشکوک فی الوضو، بلکہ شارع نے پلٹنا لازمی قرار دیا ہے اس جزء مشکوک کو وضو میں انجام دینے کے لیے، جس طرح عرض ہوا کہ شک کی صورت میں وضو میں اگر شک ہو تو پھر آپ وہاں قاعدے تجاوز جاری نہیں کریں گے، اور یہ ایک دلیل خاص کی وجہ سے ہے. ثم بما بعدہ، پھر بعد میں جو اجزاء ہیں وہ انجام دینے پڑیں گے. تو لہذا وضو میں اور غسل میں اور تیمم میں یہ ایک دلیل خاص ہمارے پاس ہے، روایت خاص ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید جو ہے وہ
ہم وضو میں یہ کہہ سکتے تھے۔ کما دل علیہ بعض الاخبار، کہ اس اشارہ بھی ہے کہ بعض روایات میں اسی بات کی طرف ہے کہ اگر وضو میں شک ہو جائے کہ ایک فلاں جز انجام دیا نہیں اور وہ دوسرے جز میں داخل ہو چکا تو اس کو پلٹنا پڑے گا۔ وَنُقِلَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ، اور اسی طریقے سے اجماع بھی جو ہے وہ اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ وضو، غسل اور تیمم میں شک کی پرواہ کی جاتی ہے اور پلٹنا پڑتا ہے اس مشکوک جو جز ہے اس کو انجام دینے کے لیے۔ اب آتے ہیں چوتھی روایت کی طرف، کہ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ وضو اور غسل یا اس طرح یہ سارے مل کر ایک جز ہیں۔ کہتے ہیں ہم روایت کہتے ہیں آپ کو، وہاں پر تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ وَأَمَّا الرِّوَایَةُ الرَّابِعَةُ الْمَارُّ ذِکْرُهَا، کہتے ہیں وہ روایت جس کا ذکر ہوا کہ یہاں میں نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ ایک جملہ یہ ہے روایت میں، اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیرہ، کہ وہاں امام فرماتے ہیں کہ شک کی پرواہ نہ کریں۔ تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ وضو کے اجزاء سب ایک ہیں، جبکہ اس روایت میں تو یہ ہے کہ اگر شک ہے وضو میں اور وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ غیر جو ضمیر ہے فی غیر ہی، آپ اس کو اس شے کی طرف نہ پلٹائیں بلکہ وضو کی طرف پلٹائیں۔ کہتے ہیں فَيُمْكِنُ إِعَادَةُ ضَمِيرِ غَيْرِهِ فِيهَا، یعنی اس میں جو یہ غیر ہی کی یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے الی الوضوء، یعنی یہ وضو ہے، یعنی وہ پورا وضو کر کے کسی دوسرے میں داخل ہو چکا تو وہ بات ہے، یعنی قاعدہ فراق کی طرف۔ آپ اس کو شے کی طرف نہ پلٹائیں کہ مثلا ہم یوں کہیں کہ بھئی اگر وہ فرض کریں وضو میں ہی ہے لیکن فرض کریں بائیں ہاتھ کو دھو رہا ہے اور اس کو دائیں میں شک ہو، نہیں، بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ یہ جو دخل فی غیرہ سے مراد ہے کہ وہ پورا وضو کر کے مثلا نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وضو کے اب تو جو ہے وہ مکمل کر چکا ہے، تو پھر تو وہ وضو جو ہے اس کا صحیح ہے۔ لیکن ہماری بات وہاں ہے جب تجاوز، یعنی وہ وضو میں ہی ہے، فقط اجزاء کے درمیان وہ آگے چلا ہے، مثلا فرض کر کے منہ دھو کے دائیں ہاتھ دھو رہا ہے، تو اب شک ہے کہ اس نے منہ دھویا نہیں، تو اب منہ دوبارہ دھونا پڑے گا۔ تو یہ ضمیر کی وجہ سے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے وہ وضو کی طرف جو ہے پلٹے گی، کیونکہ یہ نزدیک ہے اس کے، یہ دور ہے، اور قاعدہ بھی ہے کہ مرجع ضمیر جو نزدیک ہوتا ہے اسی کی طرف پلٹایا جائے، لہذا اس شے کی طرف نہیں پلٹائیں گے کہ حتی لا تنافی بقیت الاخبار والاجماع، تاکہ یہ دوسری روایات یا یہ جو ہم نے کہا تھا کہ روایت دلالت کرتی ہے کہ سارے اجزاء مل کر ایک ہوتے ہیں یا اجماع بھی ہے، تو اس سے منافات بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پورا وضو ختم کر کے اگر شک ہوتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ ثم الظاہر عدم الفرق فی افعال الصلاۃ و مقدماتها بین الواجبۃ والمستحبہ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو افعال صلاۃ ہیں یا یہ جو مقدمات ہیں جن میں اس کو شک ہوتا ہے، تو اب یہ افعال صلاۃ میں سے واجبہ ہوں یا مستحبہ ہوں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، مثلا جس طرح رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ افعال واجبات میں سے ہے، یا مستحبات ہوں جس طرح کہتے ہیں ذکر الاذان والاقامہ فی الروایت الاولی، خود پہلی روایت میں بھی ہے کہ اذان کو فراموش کرنا یا اقامت کو، تو یہ ان جو ہے وہ افعال مستحبہ میں سے ہے، تو کہتے ہیں یہ دونوں کو جو ہے وہ روایت جو ہے شامل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا ملاحظہ ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔